ایک سوال تو یہ ہے خدا خالق ہے، عرش مخلوق ہے، خالق ازل سے ہے، مخلوق ازل سے نہیں ہے، تو جب اگر تو کہتا ہے خدا عرش پر ہے تو جب عرش نہیں تھا خدا کہاں تھا؟ ٹھیک ہے، سوال سن لیا آپ لوگوں نے؟ یہ سوال ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ عرش ہمیشہ سے نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے۔ جی ہاں بالکل، عرش مخلوق ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، عرش ہمیشہ سے نہیں ہے۔ آپ نے قرآن کے اندر سنا، بار بار سنا کہ 7 جگہوں پہ دیا اللہ عرش پہ مستوی ہے، 7 میں سے 6 جگہ پہ کیا دیا معلوم ہے؟ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا۔ پھر تو یہاں پہ یہ ثم کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ اور جو انہوں نے کہا کہ استوا سے پہلے اللہ کہاں تھا، استوا سے پہلے اللہ کہاں تھا، اس کا جواب یہ ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کہاں تھا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ تم کون ہو؟ بندے ہو، بندے کے دائرے میں رہو۔ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہاں تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اللہ نے ہمیں بتایا ہم ایمان رکھتے ہیں، جو نہیں بتایا ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ بتائیے لا یسأل عما یفعل، جو اللہ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا، وہم یسألون۔ اور یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ استوا کے بارے میں جو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، اس زمانے میں جو انہوں نے کہا نا، ایسے آنے والی ساری خرافاتوں کا جیسے کہ جڑ کاٹ دی انہوں نے اسی زمانے میں۔ انہوں نے کہا الاستواء معلوم، استوا تو معلوم ہے، والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ جو یہ بات کہی گئی نا کیفیت مجہول ہے، تو جو چیزیں مجہول ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو اللہ نے ذکر نہیں کی، ہم اس بارے میں پوچھیں گے بھی نہیں۔ والایمان به واجب، اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدع، اس کے بارے میں سوال پوچھنا بدعت ہے۔ اور ان کے زمانے میں جس نے سوال پوچھا تھا امام مالک نے اس کے بارے میں کہا وما اراک الا مبتدئا، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک بدعت کرنے والے ہو، اور پھر حکم دیا کہ اس کو باہر نکالو، مجلس سے باہر نکالو۔ امام مالک نے اتنا اسٹرانگ سٹینڈ دیا۔ تو امام بہقی نے اعتقاد میں جمع کیا ہے، فتاویٰ ابن تیمیہ میں بھی یہ بات ذکر کرنا اچھا، چاہیے۔ میں بھی اب ان سے ایک سوال کر لیتا ہوں، ان کے سوال ہی کی طرح۔ بنیادی جواب تو آپ نے دے دیا ہے، میں بھی ان کو قیامت تک کا وقت دیتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ہونے کی نفی اس وجہ سے کر رہے ہیں نا کہ عرش تو مخلوق ہے اور اللہ رب العالمین خالق ہے۔ تو اچھا، یہ کوئی اتنا، میں تو مطلب انہوں نے کہا کہ قیامت تک کے جواب نہیں دے پائیں گے، تو میں سوچا کوئی بہت بڑا سوال کرنے والے ہیں۔ یہ سوال تو اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، بہت مشہور روایت ہے، ترمذی کی، ابن ماجہ کی، ابن حبان نے اس کو احسان میں ذکر کیا ہے، مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی رزین قال قلت یا رسول اللہ، ابو رزین کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا این کان ربنا عز وجل قبل ان یخلق خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان فی عما ما تحتہ ہوا وما فوقہ ہوا، اللہ تعالیٰ عما میں تھا، نہ اس کے نیچے ہوا تھی نہ اس کے اوپر ہوا تھی۔ ثم خلق عرشہ علی الماء، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو پانی کے اوپر پیدا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہا تھا کان فی عما، وہ اللہ تعالیٰ عما پر تھا۔ عما کا ایک معنی تو اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی جو ہے صحیح کیا ہے، امام ترمذی نے صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی نے اس کو حسن کہا ہے۔ عما جو ہے وہ اس کے معنی کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ عما کا مطلب ہوتا ہے سحاب، کہ اللہ رب العالمین بادلوں میں تھا اور بادلوں پر تھا۔ بعض لوگوں نے عما کا مطلب کہا ہے کہ عما یہاں پہ جو ہے اس معنی میں آیا ہے شانہ معمی علی خلقہ، کیونکہ عما کا مطلب اندھیرا پن ہوتا ہے نا، اسی لیے جو ہے وہ اندھے کو بھی عما کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب عما کا علماء نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اپنی مخلوق پر اندھیرے میں رکھا ہے، مخلوق کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ تو اور زیادہ صحیح بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو نہیں بتایا۔ صحابی نے یہ سوال اللہ کے نبی سے کیا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کان فی عما، اللہ تعالیٰ عما میں تھا۔ عما کا مطلب شانہ معمی علی خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس معاملے میں معمہ کہتے ہیں نا کہ پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں کہاں پر تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا اور کوئی سورس ہی نہیں ہمارے پاس۔ تو یہ تو سوال، اس کا جواب حدیثوں میں موجود ہے، آپ حدیث پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا آپ کو۔ فلسفے اور کلام کی کتابیں ہٹا کر کے جب اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں حدیثوں سے مطالعہ کریں گے تو یہ سارے آسان سے سوال ہے، اور جس کا جو عقیدے کی کتابوں میں مسلسل یہ
حدیثیں علماء درج کرتے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کے لیے رخ کرتے ہیں کلام اور فلسفے کی کتابوں کا، اور حدیثوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت نہیں حاصل کرتے. اس لیے اتنا آسان سا اور چھوٹا سا سوال آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے کتنا بڑا ایک اعتراض اور شبہ پیش کر دیا. بارک اللہ فیکم. اپنے گمان میں چیلنج پہ انہوں نے رسول اللہ اور صحابہ کو بھی گویا کر دیا ہے. یعنی اپنے گمان میں صحابہ نے پوچھا نا اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ جو ہے یعنی کہ مخلوق پر یہ معاملہ معلوم نہیں ہے، تو گویا چیلنج تو وہاں بھی پہنچ گیا ان کا، قیامت تک والا چیلنج. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. جی ہم ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی اگر تو کہتا ہے خدا عرش پر ہے تو جب عرش نہیں تھا خدا کہاں تھا؟ یہ سوال کا جواب دیجیے. تو خدا اس سوال کا کہاں جواب تھا؟ جواب دے. میں نے کہا چل میں دوسرا اعتراض تیری عقل ٹھکانے کرنے کے لیے کرتا ہوں. مجھے بتا، تو نے کہا خدا عرش پر ہے، اگر تو نے خدا کو عرش پہ مانا ہے، اس کا معنی یہ ہے خدا عرش پہ رہتا ہے. رہنے والے کو مکین کہتے ہیں. جس جگہ پہ رہا جائے، توجہ رکھنا، جس جگہ پہ رہا جائے اسے مکان کہتے ہیں. میں نے کہا یہ ضابطہ ہے، مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے. اگر مکان چھوٹا ہو مکین ٹھہر سکتا ہی نہیں ہے، اور اگر مکین بڑا ہو تو پھر مکان میں آئے گا کیسے؟ یہ ضابطہ ہے، مکان بڑا ہوتا ہے اور رہنے والا مکین چھوٹا ہوتا ہے. اگر کمرہ چھوٹا ہو آپ بڑے ہو تو کمرے میں رہیں گے کیسے؟ کمرہ بڑا ہوگا آپ چھوٹے ہوں گے تبھی تو کمرے میں رہیں گے. تو نے کہا خدا عرش پر ہے، تو نے خدا کو مکین مانا، عرش کو مکان مانا. مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، اس کا معنی عرش خدا سے بڑا ہے. تو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے صرف دو عقلی اعتراض کیے، اس پر تو کئی اعتراض موجود ہے. میں نے کئی عقیدے چھیڑنے ہیں. ٹھیک. تو دوسرا سوال بھی آپ نے سن لیا مکان کے تعلق سے، کہ مکان اللہ سے بڑا، مکان اللہ سے بڑا ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے اور مکان بڑا ہونا ضروری ہے، مکین سے مکان بڑا ہونا ضروری ہے. ہاں انہوں نے کہا. تو پھر سے اگر کاش یہ دیکھ لیتے، اسٹڈی کر لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش پر مستوی ہے. تو عرش کے اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش کے اوپر ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ عرش جیسے کہ کمرہ ہوتا ہے نا، کمرہ، عرش کمرے کی طرح ہے، اگر کوئی یہ بولتا کہ عرش کمرے کی طرح ہے، اللہ کمرے کے اندر ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو شاید سوال ویلڈ ہوتا تھا کہ ہاں کمرے کے اندر ہے اللہ تعالیٰ تو کمرہ بڑا ہو گیا. لیکن یہاں پہ جو جہت بتائی گئی ہے، ڈائریکشن بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، اشارہ کیا، اور جو سارے دلائل ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، باقی ہمیں اس کے آگے کا کچھ نہیں پتا. جیسے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر غالب ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، الاکبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو انہوں نے اگر یہ سوچا تھا کہ عرش احاطہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی سوال ہوتا، لیکن عرش کے بارے میں ایسا معاملہ ہے ہی نہیں کہ عرش احاطہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو، گھیرا ہوا ہے، انکمپس کیا ہوا ہے، ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں. شیخ سرفراز صاحب اس بارے میں کچھ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ سرفراز کفایت اور شیخ شاہباز. میں پھر سے وہی بات کہوں گا، وہ الزامی جواب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر مان لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے. تو اگر آپ کہہ دیں گے کہ اللہ بڑا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ عرش کیسے چھوٹا ہو گیا. بھائی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے آپ کہتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ جگہ بڑی ہے کہ اللہ بڑا ہے، اور جو جواب دیں گے وہی جواب ہماری طرف سے. ہم نے تو جواب دے دیا پہلے ہی کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. تو آپ بتائیے جگہ بڑی ہے کہ عرش بڑا ہے؟ اگر جگہ بڑی ہے کہ اللہ بڑا ہے، اگر آپ کہتے ہیں جگہ بڑی ہے تو اس نے آپ نے اللہ رب العالمین کو جگہ سے چھوٹا مان لیا. اور اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا ہے تو اس کا مطلب اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے، پھر جگہ کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہے جہاں پر اللہ ہے. تو جو سوال آپ ہم سے کر رہے ہیں، کبھی اسی سوال کو اپنے عقیدے پہ وارد کر کے دیکھیں کہ اس سے آپ کا عقیدہ بھی باطل ثابت ہو جائے گا. کیونکہ جگہ بھی اگر آپ نہ جگہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جگہ اللہ سے بڑی ہے، نہ یا پھر کہہ سکتے ہیں جگہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں تو بات یہی پیدا ہو جائے گی کہ اگر جگہ اللہ تعالیٰ سے بڑی ہے تو اللہ سے بڑا آپ نے کسی کو مان لیا، اور اگر جگہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی ہے تو اس کا مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ تو نہیں ہے، پھر انہی جگہ کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہے، کوئی چیز ہے جس میں اللہ ہے. تو اس طرح کی باتیں، خرافات، عقل جب نصوص آ جائیں تو جب آدمی دماغ لگانا شروع کرتا ہے تو اس کا دماغ ایسے ہی
खुराफात की तरफ जाता है। इसलिए सबसे सादा आसान सा मसलक है जो सहाबा का रहा है, जो उम्मत के तमाम अइम्मा का रहा है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के ऊपर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर डिपेंड नहीं है, अर्श पर मुनहसिर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फौकल अर्श है, अर्श के ऊपर है, और इसको मानने से कोई ऐसा आपका जो सवाल किया गया वो सवाल कोई शुबह इंशाअल्लाह ताला उससे लाजिम नहीं आएगा। बारकल्लाहु फीक। अच्छा, घुम्मन साहब की जो परेशानी है वो असल परेशानी ये है कि उन्होंने अल्लाह को पहले तशबीह दिया है अपने दिमाग में। यानी अकीदा हमारा तो इतना ही है ना कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब हमने कहा अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, अर्श के ऊपर है, तो इसको उन्होंने अपने दिमाग में अपने ख्याली पुलाव पकाया और उसको अल्लाह को तशबीह दिया कि गोया गोया इनके हिसाब से गोया अल्लाह बैठा हुआ है, या अल्लाह उस पे सुकूनत पजीर है, या अल्लाह वहां रह रहा है, या हो सकता है इन्होंने अपने लेटने बैठने का अंदाज भी सेट कर लिया हो दिमाग में। ये सारे ख्यालात, बेहुदा ख्यालात इनके दिमाग में चले हैं, और फिर उसके बाद इन्होंने सवाल कायम किया, भाई हमारा अकीदा क्या है, अल्लाह अर्श के ऊपर है, अर्श पर मुस्तवी है। अब अल्लाह अर्श के ऊपर है, अर्श पर मुस्तवी है, अब इसमें न बैठने का सवाल है, न रहने का सवाल है, न सोने का सवाल है, इस तरह का कोई सवाल ही नहीं है। अल्लाह अर्श के ऊपर है बस। अब ऊपर ऊपर का तो कुछ बताया ही नहीं हमको, बस इतना ही बता दिया है। तो जवाब तो इतना ही है, आपने उसको तशबीह दिया पहले इंसानों से, फिर तशबीह देने के बाद सवाल पैदा किया, फिर उस सवाल को जो है निकाला और फिर उसका जवाब दे रहे हैं और फिर हमसे सवाल कर रहे हैं। तो ये घुमावदार काम जो घुम्मन साहब कर रहे हैं, ये असल पूरी गड़बड़ी है। ये एक मसला है। शेख शाबान ने बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह किया कि ये जितने लोग भी ये सवाल उठाते हैं, चाहे इलियास घुम्मन साहब हों, जितने लोग भी हों, तो वो एक बुनियादी चीज भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला को आप तशबीह नहीं दे सकते अपने आप से। आप जब ये सवाल करते हो ना कि अल्लाह बड़ा है कि अर्श बड़ा है, और फिर वो मकानी सारी बहस लाते हो, वो इस वजह से क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपने अपने जैसा समझ लिया है। तो जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, तो जो कुरान में आया है उसका हम जिक्र करते हैं। बाकी उस पूरी कैफियत जिससे आपको ये सारी चीज इश्कालात पैदा होते हैं, उस कैफियत के बारे में हमको कुछ पता नहीं। लेकिन जब आप इश्काल खड़ा करते हैं तो गोया कि आप एक कैफियत तय कर देते हैं कि ये शक्ल बनेगी। तो हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है तो उसके बाद ये लाजिम आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हमें नहीं मालूम। इलियास घुम्मन साहब को किसने बता दिया कि ये मानने से ये लाजिम आ जाएगा? आप वहां जाके आए हैं, आपने देखा है। आप अपनी अक्ल से ये कैसे कयास कर सकते हैं कि ऐसा मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा? भाई जो गैब की चीज है, तो गैब की चीज में जितना हमको बताया गया हम उतना ही मानेंगे, और जो हमको नहीं बताया गया हम वो नहीं मान सकते, क्योंकि वो हमारी अक्ल में बात नहीं आ सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात तो जाने दीजिए, इसी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर अक्ल की बुनियाद पर फैसला करने के लिए दिया जाए तो हकीकतों का, हकाइक का आदमी इनकार कर देगा। आज जो इजादात, हम अल्लाह ताला की बात नहीं कर रहे हैं, हम अक्ल की बात कर रहे हैं कि आदमी अगर अक्ल की बुनियाद पर फैसला करने लगे तो नतीजा क्या होगा। आज जो इजादात हैं, हवाई जहाज की या टेलीफोन की, मोबाइल की, इतनी सारी इजादात हैं, आज से हजारों साल पहले, बहुत साल पहले अगर कोई इस तरह की बात करता कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो सकता, तो आदमी उसका इनकार करता था। ये अकल में आने वाली बात नहीं है, आदमी उसको समझ नहीं आता। अर्श तो जाने दीजिए, आप सिर्फ दुनिया की बात लीजिए। इसी दुनिया में जिस आदमी की अक्ल कम हो, मालूमात कम हो, तजर्बा कम हो, वो कितनी चीजों का इनकार कर देता है क्योंकि उसकी अक्ल में नहीं आती है। तो ये इलियास घुम्मन साहब, अगर आपकी अक्ल में बात नहीं आती है तो आप अपने अक्ल पर मातम कीजिए, लेकिन आप नुसूस का इनकार तो नहीं कर सकते। तो कुरान में और हदीस में जो बातें आ गई हैं, हमें उस पर ईमान लाना है। हम अपनी अक्ल से नहीं फैसला करेंगे। अक्ल से बड़ी चीज है वही जो है वो। हमारी अक्ल में अगर कोई बात नहीं आती, इसका मतलब नहीं कि बात में कमी, इसका मतलब है कि हमारी अक्ल में कमी है, हमारी अक्ल की रसाई वहां तक नहीं है। इसलिए जितना कुरान में आया, हदीस में आया, उतना मान लीजिए। उसके बाद आप अक्ल मत लगाइए कि उससे ये लाजिम आता है, उससे तो ये हो जाएगा, उससे तो वो हो जाएगा। ये अकली बातें हैं, अकली बातें बगैर देखे हुए, बगैर जाने हुए। आपके पास कोई इल्म, आगे की कोई मालूमात नहीं है। तो जब मालूमात ही नहीं है तो वहीं पर आपको खामोश होना है। तो अहले हदीस और सलफ का जो अकीदा है कि अल्लाह ताला की सिफात जैसे वारिद हुई हैं वैसे हमको मानना है, तो उसके आगे की कोई कहानी नहीं बनाते, कोई तश्कील नहीं करते, कोई तशबीह नहीं देते कि इस तरह जितना आया कुरान हदीस में उतना मानना है। तो हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारा अकीदा अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है, बस जैसे कुरान में आया। उसके बाद उसकी कैफियत क्या है हमें नहीं पता, इसलिए उसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। तो ये जो सवाल बार बार उठाते हैं उसका यही जवाब है, क्योंकि वो कैफियत हमें नहीं पता है, इसलिए हम उसका
उस पर कोई बहस ही नहीं कर सकते। जी i+tv इख्तिलाफ का हल, इस चैनल का ऑफिशियल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप वहां से इस चैनल को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और जब लाइव स्ट्रीम हो तो उस चैनल पर आप जाकर लाइव स्ट्रीम में अपने जो सवालात है वो भी उलमाए अहले हदीस के सामने पेश कर सकते हैं। उलमाए अहले हदीस आपके सवालों का, आपके एतराज़ात का जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर i+ की पूरी टीम को।